بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دشمنوں پر رحم۔ مکہ میں سخت بھوکمری کے دن تھے، یہاں تک کہ لوگ مردار اور ہڈیاں بھی کھانے لگے تھے۔ ابو سفیان بن حرب، جو ان دنوں سخت دشمن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں اور اس کی تعلیم دیتے ہیں، دیکھیے آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، خدا سے دعا کیجیے۔ نبی نے دعا فرمائی تو اس کے بعد خوب بارش ہوئی۔ ثمامہ بن اسال نے مکہ جانے والا کھانے پینے کا سامان بند کر دیا، اس وجہ سے کہ مکہ والے نبی کے دشمن ہیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ سخاوت: مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، اگر کچھ بھی دینے کو نہ ہوتا تو مانگنے والے سے ایسے عذر کرتے جیسے معافی مانگ رہے ہوں۔ فرمایا کرتے: اگر کوئی شخص قرضے کی حالت میں مر جائے اور اپنے پیچھے کوئی مال نہ چھوڑے تو ہم اسے ادا کریں گے، اور اگر کوئی مال چھوڑ کر مرے تو وہ وارثوں کا حق ہے۔ معاف کرنا: حضرات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ خود اپنے پر کیے گئے ظلم کا بدلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں لیا۔ حبار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو ایک نیزہ مارا، وہ اونٹ سے نیچے گر گئی، پیٹ کا حمل ساقط ہو گیا اور یہی صدمہ حضرت زینب کی وفات کی وجہ بنا، لیکن جب حبار نے معافی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ قیدیوں کی خبر گیری: جنگ میں قید کیے جانے والوں کی مہمانوں کی طرح خدمت کی جاتی تھی۔ جنگ بدر میں جو قیدی مدینہ منور میں کچھ روز تک مسلمانوں کے پاس قید رہے، ان میں سے ایک کا بیان ہے: خدا مسلمانوں پر رحم کرے، وہ اپنے گھر والوں سے بھی اچھا ہم کو کھلاتے تھے اور اپنے خاندان سے پہلے ہماری فکر کیا کرتے تھے۔ عام طور پر جب قیدی قید ہو کر آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کے لباس کی فکر کیا کرتے تھے۔ تجارت کا آرمب: 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا تجارتی سفر شروع کیا۔ جب چچا ابو طالب نے اپنے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر لے گئے، اس کے بعد آپ نے خود یہ سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال بیچنے کے لیے شام لے گئے تو بہت زیادہ لابھ ہوا۔ آس پاس کے بازاروں میں بھی مال خریدنے اور بیچنے جاتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح: ایک بار حضرت خدیجہ نے آپ کو مال دے کر شام بھیجا اور ساتھ میں اپنے غلام میسرہ کو بھی لگا دیا۔ اللہ کے فضل سے تجارت میں خوب منافع ہوا۔ میسرہ نے بھی آپ کی ایمانداری اور اچھے اخلاق کی بہت تعریف کی۔ اس سے پربھاوت ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود ہی نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ نے چچا ابو طالب سے ذکر کیا تو انہوں نے انومتی دے دی۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ نے خدیجہ کے چچا عمر بن سعد سے رسول اللہ کے بڑے ہی حیثیت سے بات چیت کی اور 20 اونٹنی مہر پر چچا ابو طالب نے نکاح پڑھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ تیسرا نکاح تھا۔ پہلا نکاح عتیق نامی شخص سے ہوا تھا جن سے 3 بچے ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد ابو حالہ سے ہوا تھا، پھر ان کا بھی انتقال ہوا۔ آخر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور آپ کو امہات المومنین یعنی امت کی ماں کا شرف حاصل ہوا۔ نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس اور خدیجہ کی عمر 40 برس تھی۔ غار حرا میں عبادت: حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد آپ گھریلو معاملوں سے بے فکر ہو گئے، پانی اور ستو ساتھ لے جاتے اور حرا پہاڑی کے غار غفا میں دن رات عبادت میں لگے رہتے۔ مکہ شہر سے لگ بھگ 3 میل کی دوری پر یہ پہاڑی استھت ہے اور آج بھی موجود ہے۔ حضرت خدیجہ بہت مالدار تھیں، اس لیے آپ کی گوشہ نشینی میں کبھی دخل نہیں دیا
اور نہ ہی تجارت کا کاروبار دیکھنے پر مجبور کیا، بلکہ زیادہ راہ تیار کر کے ان کو سہولت فرماتی تھی۔ نبوت رسالت چاند کے سال کے حساب سے 40 سال 1 دن کی عمر میں 9 ربیع الاول کے دن آپ پر پہلی وحی اتری۔ اس سمے آپ غار حرا میں تھے۔ نبوت کی سوچنا ملتے ہی سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، علی بھائی ابو بکر، دوست زید بن حارثہ غلام شامل ہے۔ دعوت تبلیغ 3 سال تک چپکے چپکے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، بعد میں کھلم کھلا دعوت دینے لگے۔ جہاں کوئی کھڑا بیٹھا مل جاتا یا کوئی بھیڑ نظر آتی وہیں جا کر تبلیغ کرنے لگتے۔ کنبے میں تبلیغ ایک روز سب رشتہ داروں کو کھانے پر جمع کیا۔ سب بنی ہاشم قبیلے کے تھے، ان کی تعداد 40 کے لگ بھگ تھی۔ ان کے سامنے آپ نے تقریر فرمائی۔ حضرت علی اتنے پربھاوت ہوئے کہ ترنت ایمان لے آئے اور آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ عام تبلیغ آپ نے کھلے عام تبلیغ کرتے ہوئے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور نصیحت فرماتے ہوئے لوگوں کو آخرت کی یاد دلائی اور برے کاموں سے روکا۔ لوگ آپ کی تبلیغ میں روڑا ڈالنے لگے اور دھیرے دھیرے ظلم و ستم انتہا کو پہنچ گئے۔ اس پر آپ نے حبش کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ہجرت حبش چنانچہ آپ کی اجازت سے نبوت کے 5ویں ورष رجب کے مہینے میں 12 مرد اور عورتوں نے حبش کی اور ہجرت کی۔ اس قافلے میں آپ کے داماد حضرت عثمان اور بیٹی رقیہ بھی تھیں۔ ان کے پیچھے 83 مرد اور 18 عورتوں نے بھی ہجرت کی۔ ان میں 18 عورتوں نے بھی ہجرت کی، ان میں حضرت علی کے سگے بھائی جعفر طیار بھی تھے، جنہوں نے بادشاہ نجاشی کے دربار میں تقریر کی تھی۔ نبوت کے 6 سال میں حضرت حمزہ اور ان کے 3 دن بعد حضرت عمر اسلام لائے۔ اس کے بعد سے مسلمان کعبہ میں جا کر نمازیں پڑھنے لگے۔ گھاٹی میں قید مکہ والوں نے ظلم زیادتی کا سلسلہ اور بڑھاتے ہوئے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ یہ نبوت کے 7ویں سال کا قصہ ہے۔ لوگوں نے بات چیت لین دین بند کر دیا، بازاروں میں چلنے پھرنے پر پابندی لگا دی۔ چچا کا انتقال نبوت کے 10ویں ورش آپ کے سب سے بڑے سہارا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال سے آپ کو بہت صدمہ پہنچا۔ بیوی کا انتقال اب ابو طالب کے انتقال کے 3 دن بعد آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وفات کر گئیں۔ ان دونوں ساتھیوں کے انتقال کے بعد مشرکوں کی ہمت اور بڑھ گئی، سر پر کیچڑ اور اونٹ کی اوجھڑی نماز کی حالت میں گلے میں ڈالنے لگے۔ طائف کا سفر نبوت کے 10ویں ورش دعوت و تبلیغ کے لیے طائف کا سفر کیا۔ جب آپ وہاں تبلیغ کے لیے کھڑے ہوتے تو سننے کے بجائے لوگ پتھر برساتے، آپ خون سے تربتر ہو جاتے، خون بہہ کر جوتوں میں جم جاتا اور وضو کے لیے پاؤں سے جوتا نکالنا مشکل ہو جاتا۔ گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے، ایک دن تو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔